اب نکاح کے متعلق جو ہے تو نکاح کس طرح کے عورتوں سے کرنا ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو نکاح کے جو معاملات ہیں، نکاح کے جو محرمات نکاح ہیں کہ کن سے نکاح منعقد نہیں ہو سکتا، اس کے متعلق قرآن مقدس میں واضح احکام ہے کہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ وَلَا تُنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، کہ تم ان سے نکاح نہ کرو کہ جس سے تمہارے باپ نے نکاح کیا۔ یعنی ایام جہالت میں لوگوں کا یہ دستور تھا، لوگوں کے معاملات اور احوال تھے۔ ایام جہالت میں لوگ اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر اگر والد کا انتقال ہو جاتا تو ایام جہالت میں لوگ اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کرتے تھے، اس دور میں رواج تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے قرآن مقدس میں احکام دیے کہ وَلَا تُنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، یہ اپنے سوتیلی ماؤں سے تم نکاح نہ کرو کیونکہ یہ حرام ہے، اور یہ بالکلیہ طور پر یہ اللہ کے نزدیک قبیح عمل ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ معاملات ایسے ہیں جو ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد محرمات نکاح کو بیان کیا گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ اور کون حرام ہے، جس کے نکاح کے متعلق قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ جو سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضانکم و اخواتکم من الرضاعہ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ یہ آیت مقدسہ ہے، چوتھے پارے کی یہ آخری آیت مبارکہ ہے جس میں محرمات نکاح کو بیان کیا گیا کہ کن سے نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، کہ تمہاری مائیں تم پر حرام قرار دی گئیں، تو بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں۔ ماؤں سے مراد سگی ماں بھی ہیں اور دادیاں بھی ہیں اور نانیاں بھی ہیں۔ دادی اور نانی بھی ماں کے ہی زمرے میں ہی شامل ہے، تو دادی نانی کو بھی منع کیا گیا، اسی طرح سے ماں کو بھی منع کیا گیا، چاہے وہ سگی ماں ہو چاہے سوتیلی ماں ہو، کیونکہ قرآن مقدس جس دور میں نازل ہوا تھا اس دور میں لوگوں کے احوال تھے، اسی وجہ سے قرآن نے اس طرح کے احکامات دیے کہ ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، دادیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، نانیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنے بھی اوپر تک کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد قرآن حکم دے رہا ہے وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اپنی سگی بیٹی ہو چاہے وہ بیوی کی کسی دوسرے شوہر کی بیٹی ہو۔ وَإِخْوَانُكُمْ، وَأَخْوَاتُكُمْ، اور تمہارے بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہارے پھوپھیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وَبَنَاتُ الْأَخِي، اور بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، جسے بھانجی کہا گیا، بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹی سے یعنی بھتیجی اور بھانجی سے، بہن کی بیٹی یا بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور ان لڑکیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا جو دودھ پی ہوئی ہیں، دودھ کے جو رشتے ملتے ہیں۔ دودھ کے رشتے کا مطلب یہ ہے کہ رضائی ماں کی تمام اس کے اولاد، تمام اس کے بیٹیاں یا پھر اگر وہ ادھر بیٹی ہے لڑکا ہے تو ان کی تمام لڑکیاں، ادھر دوسری طرف اگر لڑکی ہے تو رضائی ماں کے تمام لڑکے۔ تو اس طرح سے دودھ کے رشتے سے بھی تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو دودھ میں شریک ہوں۔ اسی طرح سے وہ اخواتکم من الرضاعۃ، وہ رضائی تمہاری بہنیں ہیں، وہ امہات نسائکم، اور اس کے بعد تمہارے ساس وغیرہ سے بھی نکاح حرام ہے، اگرچہ کہ ان کی بیٹی سے یعنی بیوی سے جماع نہ کیا ہو، صحبت نہ کیا ہو، پھر بھی ساس سے نکاح ہر حال میں حرام ہے، کیونکہ ساس زمرہ ماں ہے، ساس ماں کے زمرے میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اگر کسی عورت سے نکاح کیا وہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے تو ان کے جو پہلے کے شوہر کی جو ان کے پاس لڑکیاں ہیں ان لڑکیوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ لڑکی ان کے بیٹیوں کے زمرے میں شامل ہو گئی۔ تو یہ تمام وہ لوگ تھے جن کے متعلق قرآن مقدس نے حکم دیا ہے کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔